امام محمد تقی علیہ السلام کی جو خاندانی عظمت ہے، آئیے ذرا اس میں کچھ حصہ ڈالیے، کیونکہ ہم کیا بیان کریں گے ان کی خاندانی عظمت کو. پھر آپ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، آپ علیہ السلام کے والد امام رضا علیہ السلام، ان کی خوشی کا جو عالم تھا وہی سے آغاز کیجیے. بہت شکریہ. یقیناً کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ان پاکیزہ تذکروں کے ساتھ آپ کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے. دیکھیے، آج جب بایولوجی، میڈیکل سائنس، علم حیاتیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جینز بہت کچھ لے کر اگلی نسلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں ابتدا میں. تو ہم دینی اور ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس پر کیسے ایمان نہ لائیں کہ جن رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، جو آپ کے نسب مبارک کے وارث ہوں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے دودھ مبارک کی تاثیر جن جسموں تک، جن رگوں تک جا رہی ہو، کیسے وہ ہستیاں اپنے زمانہ مبارک کے اندر اپنے تمام اہل زمانہ سے منفرد نہ ہوں اور ممتاز نہ ہوں، اور کیسے وہ بے مثال نہ ہوں. اس لیے آج اگر ہم تذکرہ کریں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ حسن ظاہر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا کائنات اور ائمہ اہل بیت اطہار کی تصویر نظر آتے ہیں. کیا کہنے؟ علمی فضیلت کے اعتبار سے بھی آپ انہی ہستیوں کے وارث سے با کمال نظر آتے ہیں. اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے دن سے ہی وہ مقام اور مرتبہ آپ کا آشکار فرما دیا دنیا کے اوپر کہ آپ کو دیکھتے ہی کوئی بھی صاحب ایمان شخص اپنے روح کو جلا بخشے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، میں آپ کے نسب مبارک کو پڑھ دیتا ہوں اصول برکت کے لیے. حضور یہ تو امام محمد تقی علیہ السلام بن امام علی رضا، بن امام موسیٰ کاظم، بن امام جعفر الصادق، بن محمد باقر، بن امام زین العابدین، بن امام حسین، بن علی، بن ابی طالب، بن عبد المطلب. یہ سلسلہ ذہاب، یہ سنہری چین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے سے دنیا میں آخرت میں اپنی رضا نصیب فرمائے. آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب المرجب، یہ ایک قول ہے جس کی مناسبت سے آج ہم اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں. اسی طرح آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں رمضان المبارک کی بھی 2 تاریخیں آئی ہیں، 5 اور 15. لیکن سن کے اعتبار سے 195 ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت کا متفقہ سال ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا آخر ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے زمانہ مبارک کو دیکھیے، اور آپ نے اپنے جس طرح سے اہل بیت اطہار کے وارث ہونے کا حق ادا فرمایا، اسے دیکھیے تو آپ کے جو شخصی کمالات ہیں، جو جوہر اللہ نے آپ کے اندر رکھا، وہ حیرت میں مبتلا کر دینے والا ہے، انسان کو حیران کر دینے والا ہے. اچھا وہ بتائیے نا، پہلے ولادت کا موقع بھی تو بتائیں، جب آپ کی تشریف ہوئی ہے وہ کیا ماحول بنا ہوا تھا؟ جی ہاں، اور یہ بھی ایک بڑی نرالی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کو بڑی پیاس کے بعد ہی بھیجا کرتا. اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ قدرت کی طرف سے جواب بنا کے بھیجے گا. اور کچھ پیاس پیدا ہو، کچھ بات ہو، امنگ ہو، اس کے بعد ایسی ہستیوں کی تشریف آوری ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے آخری عمر میں عطا فرمائے، کچھ تاخیر اور انتظار کے بعد عطا فرمائے، حضرت زکریا علیہ السلام. تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کو بھی تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں، اولاد نہیں، تو وارث کیسے ہوگا، جانشین کیسے ہوگا؟ تو اور آپ کی یہ جو امامت اور ظاہری اور باطنی، علمی اور روحانی وراثت ہے، یہ کیسے آگے منتقل ہوگی؟ تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے پر امید تھے اور اللہ کی ذات پہ اتنا توکل تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رب مجھے وارث کے بغیر ہی دنیا سے رخصت فرما دے. اور ایسا ہی ہوا. آپ نے روحانی طور پر پیشین گوئی بھی فرما دی. وہ کیا؟ کہ بھی میرا بیٹا پیدا ہوگا. یہ آپ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنا دی. آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے عظیم برکتوں والا ہوگا. ہاں، اور دنیا نے جب تانا دیا تو پھر امام محمد تقی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جب بھیجا تو آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے. اور وقت ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ نے اپنی ہمشیرہ کو بطور خاص اس دن اپنے گھر روکا، اور خادمائیں بھی موجود تھیں. پھر آپ کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو آپ کی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ آپ کو لے کر آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں. آپ اسی طرح سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ ایک کان میں اذان مبارک کہتے ہیں، پھر اقامت کہتے ہیں، پھر آپ بوسہ دیتے ہیں، اور اس چمکتے ہوئے چہرے کو اپنی دعائیں دیتے ہیں، اور ان کے روشن مستقبل کی ایک پیشگوئی فرما کے آپ دوبارہ اپنی ہمشیرہ کے کیا کہنے. سبحان اللہ. 5 برس کم و بیش میں سرائے ظاہری طور پہ امام علی رضا علیہ السلام کے، امام محمد تقی علیہ السلام کو، اور جیسے پھپھو کا حوالہ آیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی بڑی جو محبت اپنے بھائی کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ تھی، بڑی دیدنی تھی.
اچھا اب چونکہ بات سادات کی جد کی ہو رہی ہے تو سادات ہی کا گھرانہ بتائے گا. سید زادے آپ موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جی کیا شان اللہ نے عطا کی ہے. ذرا بتائیے ایک تو آپ کو جو القابات ملے بڑے حسین القابات, دوسرا وہی بات جو 5 برس ظاہر آپ کو میسر آئے اور 8 برس کم و بیش آپ کی عمر تھی والد کی شہادت, اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علمی مقام عطا کیا, یعنی اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام ڈاکٹر صاحب آپ کے آگے جو ہے سر جھکاتے تھے اور زبان جو ہے بند ہو جایا کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ موقع نہایت خوبصورت بھی ہے اور انسان کو ایک تسکین بھی ہوتی ہے, پرمسرت بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرنا, ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا, سننا, سمجھنا, یہ واقعتاً اپنے آپ میں ایک خوبصورت احساس لے کر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معلومات کہ اس تاریخ میں کیا ہوا, ان ہستیوں نے کیا کیا, مختلف سبق انسان حاصل کرتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے ہم اس زمانے میں چلتے ہیں. یہ ہے 811 عیسوی سے لے کر 835 عیسوی, کم و بیش کوئی 24 سال ہو گئے شمسی. اور اگر ہجری لحاظ سے دیکھا جائے تو 195 ہجری سے لے کر 220 ہجری کم و بیش, یعنی 25 برس تقریباً اتنی عمر مبارک بنتی ہے. اور جو القابات ہے, القابات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی کنیت بیان کی جائے کہ ابو جعفر آپ کی کنیت, محمد آپ کا نام, اور ابو جعفر ثانی کے لحاظ کے نام سے آپ جانے جاتے تھے, یوں کہ امام محمد باقر کی نسبت سے کہ جو کہ ابو جعفر کہلاتے تھے, تو آپ ابو جعفر ثانی کہلاتے تھے. القابات میں اگر آ جائیے تو آپ نے ابتدا میں بھی ذکر کیا امام المتقین یا تقی آپ کے, یعنی کہ القابات میں تھا جواد تھا, مرتضی تھا, قانع تھا. ان القابات سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اب ان القابات کی وجہ اگر تلاش کی جائے تو وہ آپ کی شخصیت میں جا بجا آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ کو قانع کہا جاتا ہے تو قناعت, شخصیت میں جو قناعت تھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, وہ اس بات کا اظہار ہے. اگر آپ کو تقی کہا جاتا ہے تو تقوی کا آپ مظہر ہیں. اگر آپ کو جواد کہا جاتا ہے تو آپ کے اندر جوادی کی صفات موجود ہیں, سخاوت بے شمار موجود ہے. والد گرامی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 5 سال میسر ہوئے, تو ابتدا ہی کے اندر جو موقع ملا آپ سے استفادہ کرنے کا آپ کی معیت میں, تو 5 سال کے بعد جو ایک طریقہ کار تھا اہل اقتدار کا کہ اہل بیت کی نسبت ہونا اور اہل بیت میں سے ہونا, صرف یہی صفت اس بات کے لیے کافی تھی کہ لوگوں کی نظریں آپ پر ہوتی تھی اور آپ کو جبری نظر بندی کے اندر رکھا جاتا تھا. تو امام علی رضا علیہ السلام کو مشہد یعنی جبرن بلا لیا گیا بھائی مانا کہ وہاں پر پھر آپ نے باقی اپنی زندگی گزاری. اور جب امام تقی کی علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 8 سال تو شہادت کی آپ کو خبر دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی کم سنی کی عمر کے اندر والد گرامی کی جدائی اور پھر اس کے بعد آنے والا طوفان, جو کہ آپ سوچیں کہ مسائل کا ایک انبار تھا. لیکن 5 لوگ پھر وہ قیاس بھی یہی تھا لوگوں کا کہ اب چونکہ امام علی رضا علیہ السلام نہیں رہے تو اب یہ کم سنی کے عالم میں کیا منتقل ہوا ہوگا. لیکن پھر دنیا نے کچھ اور ہی دیکھا. دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ینگ 5 سال کی عمر. تو ابتدا میں تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ نے علم حاصل کیا, اور اس میں 2 ہمیں یعنی سورسز ملتی ہیں. ایک تو علم لدنی کے اعتبار سے ملتی ہے کہ بلا کسی واسطہ جو فیض اللہ رب العزت نے آپ کے سینے میں منتقل کیا, وہ قرآن کریم کے علوم ہوں, وہ احادیث کے ایسے مطالب ہوں, ایسے معانی ہوں, فقہ گہرائی, آپ کی بصیرت. یہ اور دوسرا جو ذکر خواہ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ آپ نے علم حدیث بھی حاصل کیا, فقہ بھی حاصل کیا, اور یہ 5 سال کی عمر میں آپ نے اس کا آغاز کیا. لیکن جنید بھائی جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی کہ جب آپ 15 سال کی عمر میں جب پہنچے تو علم ریاضی کے اندر, علم جفر کے اندر, تصوف کے اندر, الغرض ان تمام علوم کے اندر جو اس وقت معیار سمجھے جاتے تھے کسی کے علم کو پرکھنے کا, آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ مامون یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے ساتھ بیٹھتے اور علماء کے ساتھ گفتگو ہوتی. اتنی کم سنی کی عمر کے اندر آپ اتنے اوج کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جو علم کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا ظاہری ہونا, صرف وہ نہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے باطنی علوم, اس کی گہرائی, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا ٹیکسٹ, ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی خوب گہرائی اور گہرائی کے ساتھ. کمال بات یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ یحییٰ بن اقسم کا حوالہ ہے, 8 برس کی عمر, اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک بات آپ سے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ جو بات فرما رہے تھے میں بھی یہ سوچ رہا تھا اتنی دیر سے کہ ابھی بلا تمثیل بات ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ 7 برس کی عمر میں کہتے ہیں کہ یہ شعور کی منزل پہ پہنچتا ہے, اور ہم جیسے لوگ اس کو اس بات سے قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ 7 برس کی عمر میں جو ہے نماز فرض کی گئی تو وہ شعور کو وہاں سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی 7 برس کی عمر وہ ہے کہ جہاں شعور جا کے داخل ہوتا ہے بچے کے اندر. ذرا سوچئے کہ وہاں 8 برس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اہل شعور ہیں وہ آپ کے در سے آ کے خیرات لیتے ہیں. مفتی صاحب ذرا آپ یہ بتائیے, حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی فراست
آپ کا تدبر، آپ کی حکمت، اور خاص طور پہ وہی ابھی چونکہ کمسنی کی بات ہو رہی ہے تو کمسنی کا ایک واقعہ مامون الرشید کے ایک لشکر کا ہے جو گزرا، لیکن جو گفتگو ہے کیا کمال گفتگو ہے، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ان ذوات قدسیہ سے تعلق کا بیان قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، کہ میں اپنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ اپنے قریبی لوگوں کی محبت اور مودت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا احسان اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کی کوئی ظاہری علامت ہے تو حضور کے گھر والوں کی محبت کا دل میں ہونا، اور ادا کر ہی نہیں سکتا احسان باوجود اس کے، یہ تو دل کو بہلانے کی کسی اعتبار سے، اور اپنی جو ہے وہ بخشش کا سامان اور نجات کا سامان کرنے کے لیے نفوس قدسیات۔ اور حضور علیہ السلام جب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے حضور کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا قرآن اور میری اہل بیت۔ تو وہ بہترین کتاب بھی حضور دے گئے اور بہترین افراد بھی دے گئے کہ ان سے جڑے رہو گے تو عظمت جو ہے وہ تمہارے جو ہے ساتھ ساتھ رہے گی۔ جی بالکل ساتھ ساتھ، تو تمہاری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی یہ تعلق بنے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے 9 برس کی عمر ہے، آپ بغداد کے ایک مقام پر تشریف فرما ہے، وہاں بچے کھیل رہے ہیں اور مامون الرشید جو ہے اس کا قافلہ گزرتا ہے، تو تمام بچے جو ہے ظاہر ہے ایک پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، تو تمام بچے وہاں سے بھاگ گئے ڈر کر خوف زدہ ہو کر، آپ وہیں تشریف فرما رہے تو مامون نے پوچھا کہ بھائی تو سب بھاگ گئے تم یہاں سے بھاگے کیوں نہیں؟ تو فہم و فراست یعنی عقل و شعور کی بنیاد پر نتیجے تک پہنچ جانا جو ہے وہ کمال درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل تھا، اور اولاد رسول ہیں، حضور کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے عظمت والی ذات کی رشتہ داری اس درجے میں حاصل ہو تو پھر فہم و فراست جو ہے وہ ضرور اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ میرے چلے جانے سے کشادہ ہو جاتا، راستہ کشادہ ہے، آپ گزر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ راستہ تنگ ہو، یعنی یہ تکبر کی علامت نہیں سمجھا جائے گا کہ بھئی ہم کیوں راستہ دیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ آپ تو عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے کہ اگر ضرورت ہے تو بغیر کسی کے کہے راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن ضرورت نہیں تھی تو لہٰذا ایک وقار کا پیکر جو ہے وہ اپنے عزت اور وقار کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پر کہ ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاتا، اور تیسری بات یہ کہ میرا حسن ظن ہے کہ تم بلا ضرورت کسی کو ضرر نہیں پہنچاؤ گے، تم ظالم نہیں ہو۔ تو جب اس نے یہ جوابات سنے تو بڑا حیران ہوا اور آگے بڑھ گیا، اور پھر وہ شکار پر گیا، شہر سے باہر نکلا اور اس نے اپنے پرندے کو، چکور ایک پرندہ ہوتا ہے باز، یہ اس کے پیچھے اپنے باز کو بھیجا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مچھلی شکار کر کے لے آیا، تو یہ حیران ہوا کہ یہاں پر اطراف میں مچھلی کیسے آ گئی۔ بہرحال وہ شکار سے جب واپس لوٹا تو امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر موجود ہیں، تو اس نے اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر کے حضرت سے پوچھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی آپ کے شامل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دریا میں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین جو ہے اپنے باز کو بھیج کر ان کا شکار کرتے ہیں اور پھر اہل بیت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ آپ ضرور امام علی بن موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، یعنی اپنے طرز عمل اور اپنی فہم و فراست کے ذریعے سے بتا دیا کہ میں کس کی اولاد ہوں، نام نہیں بتایا لیکن اپنے فہم و فراست کی بنیاد پر یہ بتا دیا کہ ہمارا کردار ہمارا انٹروڈکشن ہے، جی بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کا میں پھول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال بات۔ اب اس میں ذرا ایک اور بات بھی بتائیے کہ بچپن میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تدبر، یہ فراست، یہ حکمت عطا کی ہے، تو یعنی حجاز سے لے کر عراق تک آپ کا شورا تھا، تو کیا یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے جو عباسی خلفاء تھے ان کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا کہ یہ فراست آگے جا کے جو ہے ان کی سرکاری فراست نہیں بنے گی بلکہ سرکار کی فراست بنے گی؟ جی بالکل، جو خدا داد صلاحیت ہے آپ میں پیدا کر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آپ کے لیے مرکز نگاہ بننے کے لیے بالکل کفایت کرتی تھی، لوگ بالکل جمع ہونا شروع ہو گئے آپ کے گرد۔ 9 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا، 5 برس کی عمر میں آپ بغداد یہ مدینہ شریف چھوڑ کر خراسان پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا بچہ تو اسکول جاتا نہیں ہے، اب آپ چھوڑ کر آپ وہیں بیٹھنا، اور یہاں پر یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، اور 9 برس کی عمر میں تمام تر علوم کی تکمیل کر کے علماء کو حیران کر دینا، ظاہر سی بات ہے وہ مرکز نگاہ بننے کا سبب بنتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب پبلک جمع ہونا شروع ہو جائے تو لوگوں کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تو کوئی صلاحیت ایسی لیڈرشپ کی ہے نہیں، اور ایک نیا لیڈر ابھرے گا اور حقیقی لیڈر یہی ہیں، تو پھر تو خطرے میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر بہت ساری کاروائیاں اور سازشیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے والد گرامی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کو، آپ کے شہزادے کو شہید کیا گیا، یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے ناظرین،
یہ شہیدوں کا ایک تسلسل ہے. ائمہ اہل بیت کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں ناظرین تو ذرا ذہن میں رکھیے گا, جب میں وقفے پہ جا رہا ہوں لیکن آپ کو ایک سوال دیے جا رہا ہوں, یہ جو ان کی فضائل ہم بیان کرتے ہیں ظاہر ایک تو بنیادی طور پر نسبت سرکار علیہ السلام کے گھرانے کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ہمارا سب کچھ اس نسبت کے اوپر قربان ہو جائے کیونکہ اس سے افضل ترین کو گھرانا ہی نہیں, اور ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ناظرین سب انہی کا صدقہ ہے. لیکن ایک بات اور دیکھیے کہ نسبتیں تو اپنی جگہ اعلیٰ و عرفہ تھیں, کردار کتنا اعلیٰ و عرفہ تھا ناظرین کہ ایسا گھٹن اور حبس کا ماحول تھا کہ جہاں پر کرسی کے متوالے, حکومت کے چاہنے والے, جاہو حشمت کے ماننے والے, دولت پیسہ عیش و عشرت پر چلنے والے, جن کے نزدیک صرف طاقت ہی قوت ہی سب کچھ تھا ناظرین, وہ ناظرین اپنی فل فورس اور پاور کے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں تنہ تنہا امام محمد تقی علیہ السلام موجود ہیں. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے یحییٰ بن اقسم کا معاملہ ہے ناظرین. قاضی القضا بہت بڑا تصور میں تھوڑا سا ویژولائز کیجیے اس بات کو کہ 8 برس کی عمر ہے صاحب, 8 برس کی, صرف 8 برس کی عمر ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین, 8 برس کی عمر میں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی, 7 برس کی عمر میں تو بچہ جا کے شعور کی منزل پہ پہلا قدم رکھتا ہے, اس لیے نماز اس پہ فرض کی جاتی ہے. اب 8 برس کی عمر ہے ناظرین, اور مامون جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا قائل ہو چکا ہے, مامون الرشید آپ کی علمیت کا قائل ہو چکا ہے, دربار اب سجنے والا ہے, اور بڑے بڑے شیوخ عراق کے جو ہیں وہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ ہونے والا کیا ہے. ان میں سب سے بڑے یعنی یحییٰ بن اقسم کو جو ہے, جو قاضی القضا ہے, اس کو اب منتخب کیا جاتا ہے, اور وہ آ کے اب سوال جواب کرے گا. کن سے کرے گا صاحب کہ پوری کائنات جن کے در پہ سوال ہے اب ان سے آگے سوال کرے گا. بڑا زبردست منظرنامہ ہے ناظرین, ہمارے ساتھ رہیں اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سر دربار ہوا کیا تھا. ذرا وہ بتائیے وہ کیسا منظرنامہ ہے کہ جہاں 8 برس کی عمر ہے, مامون الرشید آپ کو تخت کے ساتھ لیے بیٹھا ہے, اور سامنے قاضی القضا جو ہے یحییٰ بن اقسم موجود ہے, وہ کر و فر ہے, وہ سوچ ہے کہ جی میں تو مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. وہیں سے آغاز کیجیے. جی بہت شکریہ. دیکھیے بادشاہان وقت کے بھی کچھ اپنے مسائل اور تقاضے ہوتے ہیں, کچھ ان کے حواریوں کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور یہ ہر بڑی شخصیت کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مامون تو یہ چاہتا تھا چاہے اپنی سیاسی مصلحت کے تحت ہی کیوں نہ ہو کہ وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے اور آپ کو اپنے وہ سیاسی مصلحت ہی تھی, سیاسی مصلحت بالکل ٹھیک ہے, وہ عجم کو عرب کو ایک طرف کرنا تھا. اور پھر ائمہ اہل بیت اطہار کی جو مقبولیت چلی آ رہی تھی وہ اس سے خوف زدہ ہو کر چاہتا تھا کہ بھی ان کے نام کا تحفظ میں حاصل کر سکوں. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن جب مخالفت شروع ہوئی تو اس نے کہا بلا لیجئے جس کو بلانا. اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ ہے اور ان کو میں اتنا پروٹوکول اور احترام کیوں دے رہا ہوں اپنے دربار میں, تو آپ بلائیے, دیکھتے ہیں کیا کیا اللہ نے عطا کیا. وہ تو نظارے کر چکا تھا. تو اس لیے یحییٰ بن اقسم یا یحییٰ بن اقسیم لفظ اس طرح سے آیا ہے, تو وہ قاضی القضات تھے. تو مامون کے دربار میں کم و بیش 900 چیئرز لگتی ہیں, اور آپ سوچئے کہ وہاں دربار میں جن کو مسند پر بٹھایا گیا ہوگا ان کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ لوگ ہوں گے. اتنے سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ قاضی القضات ہیں, اور امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہے کم و بیش, اور آپ بیٹھتے ہیں. اور اس نے بیٹھتے ہی اپنے اعتبار سے بڑا ایک مشکل سوال پوچھا کیونکہ فقہ کا دورہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کتاب الطہارت سے سوال نہیں کیا, کتاب الصلاۃ سے نہیں کیا, کتاب الصوم سے نہیں کیا, اور کتاب الزکوٰۃ سے نہیں کیا. اس نے حج کے بارے میں ایک سوال پوچھا. ٹھیک ہے, اور اپنے تئیں بڑا اچھا سوال کیا, اور اس اپنے تئیں اس نے یہ سوچا کہ بھی یہ یہاں تک تو یہ بچہ نہیں پہنچا ہوگا. ہم بھی اگر اپنے درس نظامی اور تدریس کی بات کریں تو کتاب الحج کو آخر میں جا کے کوئی پڑھتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے آخری پورشن اٹھایا. تو اس نے آخری پورشن اٹھایا. اس نے کہا کہ ذرا یہ بتائی, پہلے تو اس نے سوال کے لیے اجازت طلب کی بادشاہ سے. بادشاہ سے کہا نہیں, اجازت آپ ان سے طلب کریں. پھر اس نے اجازت ان سے طلب کی. تو آپ نے فرمایا پوچھئے. اس نے کہا حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو قربان جائیں امام محمد علیہ السلام کی اب جوابات میں سوال آتے ہیں آپ کے علم پر, کہ کیونکہ یہاں علم ظاہر بھی جمع تھا اور علم باطن بھی نقطہ کمال پر تھا. علم لدنی بھی قصب اور وہب دونوں نقطہ کمال پر, اللہ اکبر, مجمع البحرین تھا. تو آپ نے فرمایا جو تم نے سوال کیا ہے تو یہ سوال خود مبہم ہے, مجمل ہے. یہ سوال اپنے اندر کچھ تفصیلات کا تقاضا کر رہا ہے, اس کا متقاضی ہے, اس کے بغیر تو اس کے جواب تک نہیں پہنچا جا سکتا. آپ نے 9 سوال اٹھائے ایک ہی سوال کے اوپر, اس سوال کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں تھا. حرم, حدود حرم سے باہر اور بڑی میقات کے اندر, یہ جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں حل. تو اہل حل کے احکام اور ہیں اور اہل حرم کے احکام اور ہیں. اور چونکہ وہاں بھی بڑی میقات سے گزرنے والا بھی احرام میں ہوتا ہے, اہل حل میں کوئی رہتا ہے وہاں سے آگے چلا ہے وہ بھی احرام میں ہوگا. تو آپ نے فرمایا پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شکار کرنے والا حل میں ہوا یا حرم میں ہے. پھر آپ نے فرمایا پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شکار کرنے والا وہ اس مسئلے سے
باخبر تھا یا بے خبر بے خبر تھا، ٹھیک کیا ہے، وہ اس نے یعنی تاکہ آگے بالکل پتہ ٹھیک، چلے گا بالکل کہ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کیا ہاں، یا خطا سے کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا دیکھنا پڑے گا اس نے پھر عمدن کیا یا اس نے خطا سے کیا. ٹھیک ہے. جان بوجھ کے شکار ہی کر رہا تھا اور شکار کیا، ٹھیک ہے. یا کرنا کچھ اور چاہتا تھا ٹھیک ہے. وہ کچھ اور گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ آزاد تھا یا غلام تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کی عمر کیا تھی، کم سن تھا یا بالغ تھا. احکام بدل جائیں گے. پھر اس نے پہلی مرتبہ ایسا کیا یا پہلے بھی ایسا کر چکا تھا. پھر آپ نے وہ شکار پرندے کا کیا یا کسی جانور کا تھا. جانور کا تھا تو وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا. پھر وہ اپنے فعل کے کر لینے کے بعد اس پر اس کو حق سمجھتا تھا، مصر تھا یا پشیمان تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. اور پھر وہ رات کو کیا یا دن کی اجالے میں تھا، ڈھیر کر دیا نا، پوشیدہ طریقے سے کیا یا اعلانیہ طریقے سے کیا. اور آخری آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ وہ احرام عمرہ کا تھا یا حج کا تھا. بتائیے تو وہ کیا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. اگر زیادہ طبق ہوتے وہ بھی روشن ہو جاتے. کہ جو اس مسئلے کی اتنی گوشے جانتا ہے کہ ان تمام گوشوں کے اعتبار سے مسئلے کے حکم میں فرق پڑتا ہے. قربان جاؤں میں اپنے امام مسئلے کی سنگینی کو کیسے نہیں جانتے. اس کے بعد اسے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی. پھر جب آپ سے بادشاہ نے کہا کہ چلو اب تقاضا ہے، رسم دنیا ہے، آپ بھی کچھ پوچھئے، تو آپ نے جب پوچھا تو اسے سوال کا جواب نہیں آیا. تو یہ ہیبت علم کی، علم ظاہر کی، علم باطن کی آپ کی ذات میں اس نقطہ کمال پر تھی کہ یہی اظہار تھا محمدیت کا، علویت کا، اہل بیت اظہار کی وراثت. کیا خوبصورت یہی تسلسل پھر بنا، یہی ایگزیکٹلی یہ واقعہ اور یہ تسلسل کہ روایتی بتاتی ہے کہ اسی دربار کے اندر اس نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ جی وہ داماد جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے. یعنی اس نے اپنی سوچ کا، اپنی چاہ کا اظہار کیا. اچھا ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سی اس کی اپنے مقاصد تھے، گولز تھے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا. وہ عرب و عجم میں جو ایک ٹربلنس تھی کہ جی امین کو ظاہر ہے چونکہ اس نے قتل کیا تھا اور یہ ایک رفٹ تھی دونوں بھائیوں کے درمیان ہارون رشید کے جانے کے بعد، اس نے کہا اس کو اوور کم کرنے کے لیے واحد راستہ جس کو سجیسٹ کیا گیا کہ اہل بیت کو قریب لے آؤ تاکہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائیں گے، ڈیٹیچ نہیں رہیں گے، کیونکہ والدہ اس کی اجمی تھی. اچھا اب یہ بتائیے، ایک تو دامادی، اس پہ آپ نے بات کر لی. دوسرا دامادی کے بعد آپ یہ دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام نے شاہی محل کو قبول نہیں کیا، اس سے دوری اختیار کی، اور پھر ایک زود و تقوی کی ایک اعلیٰ ترین مثال جو کہ لیگیسی ہے اہل بیت اطہار کی، وہ آپ نے قائم کی. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت ہی اچھا آپ نے اس معاملے کو کانٹیکسچولائز کیا ہے اور یہ بات بالکل درست ہے. اور دیکھیے جو غور طلب بات ہے کہ کیا کبھی سادگی، انکساری، اخلاق کا عالی مقام ہونا، کیا یہ بھی وجہ دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہاں ہمیں یہ بالکل واضح انداز میں نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت سے اہل عرب کی نسبتوں کا جڑنا، ان کی عقیدتوں کا جڑنا، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مامون کی توجہ آپ کی طرف مبذول کروانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور یقیناً بعض تذکرہ نگاروں نے یہاں تک بھی گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مامون کی عقیدت ہو گئی تھی اور امام تقی علیہ السلام کے علم کے، آپ کی روحانیت کے وہ قائل تھے، اور مامون نے یہاں تک کیا کہ آپ سے متاثر ہو کر اور اہل بیت سے متاثر ہو کر اپنی فوج کی وردی کا رنگ بدل دیا، لباس کے اوپر اس نے اثر انداز ہونا شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام تقی کا بہت زیادہ انفلوئنس. اچھا وہ امام علی رضا سے علیہ السلام سے سلسلہ چل رہی تھی، یہ سمجھ لیجیے کہ وہاں جا کے جو یہ کام ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا تھا، لیکن آپ کا مقام یہ نہیں تھا کہ آپ نے محل کے قریب جانا ہے، آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے اور اپنے اصولوں کو بیچ دینا ہے، یا مثال کے طور پر وہ وزاداری اور وہ وقار جو کہ اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر کوئی کمپرومائز کرنا ہے. آپ کی اخلاق کی بلندی اور آپ کے کردار کے اندر جو استقامت تھی وہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ دامادی میں آ جانے کے باوجود بھی آپ بغداد میں محل میں رہنا آپ نے پسند نہیں کیا. اسی بغداد شہر میں جس میں دنیا کے طول و عرض سے مختلف قسم کے لوگ آتے، ان میں علماء ہوتے، ان میں فقہاء ہوتے، ان میں فنکار ہوتے، اس میں مورخ ہوتے، اس شہر کے اندر جہاں پر مامون کا محل ہے آپ نے اپنا علیحدہ گھر لیا، کرائے پر لیا، اور اس بات کا اصرار فرماتے رہے پوری زندگی جتنا عرصہ آپ وہاں پر رہے کہ مجھے واپس مدینہ جانا ہے. اچھا جس طرح سے پروٹوکول سیٹ کیا تھا جب آپ کا یہ اعلان ہو رہا تھا، آپ دیکھیے اس پروٹوکول کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ مزاج دیکھیے مزاج میں آپ جا کے فرش پہ بیٹھے، ایگزیکٹلی فرش پہ چٹائی پہ بیٹھے آپ جا کے، یہ مزاج ہے. اور کس گھرانے کی آپ نمائندگی فرما رہے ہیں جنید بھائی؟ آپ یہ دیکھیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی اگر آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو نمائندگی کا آپ نے حق ہی تو ادا کرنا، اور وہ آپ نے کیا.
پھر جب آپ مدینۃ المنورہ واپس لوٹے، 1 برس کے بعد، جی تقریباً 1 برس کے بعد آپ واپس لوٹے، تو لوگوں نے تو وہاں پر جیسے کہ واقعہ ایک شخص کے حوالے سے مشہور ہے نا کہ انہوں نے کہا اب کہاں بغداد سے کوئی جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ ینگ ہیں، آپ کا کیریئر اس چیز کے اوپر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، جو نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں، جس خاندان کا میں چشم چراغ ہوں، جس مسند امام جعفر صادق پر میں فائز ہوں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں علم کی، ہمیں عرفان کی، ہمیں لوگوں کی کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، لہٰذا مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی نہ آپ کے رہن سہن میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی آئی، نہ گھر پر کوئی پہرے دار ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی روک ٹوک میں کوئی تقسیم ہے، آپ زیادہ تر وقت مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں گزارتے ہیں۔ اور جو سیکھنے کی بات ہے نا جنید بھائی، وہ دیکھیے آج کسی کی زبان کچھ اچھا سر لگنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے 2 باڈی گارڈ اور گاڑی تبدیل ہوتی ہے، تھوڑا سا بندہ آگے جائے تو ایک مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ بندہ رکھ لیتا ہے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا آپ ایکسیسیبل ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے امام تقی کا کیا مقام ہوگا کہ بادشاہ کے داماد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علم کی خدمت آپ نے نہیں چھوڑی اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دوریاں نہیں۔ بادشاہ نے اپنی بہن کا رشتہ جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے کیا، اپنی شہزادی کا، اپنی بیٹی کا رشتہ جو آپ سے کیا، کیونکہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ لیکن کمال یہ کہ جب آپ بغداد سے دوبارہ مدینہ شریف تشریف لائے، میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ظاہر ہے یہ وہی گھرانہ ہے نا، دیوڑی میں جا کے رہتے تھے، دیوڑی سے اوپر آپ نے جو گھر نہیں رکھا، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں یہ کمال ہے۔ اور دیکھیے پھر جو نسبتیں جوڑتے ہیں، اب آپ دیکھیے اگر تعلق قائم ہو گیا، تعلق قائم مامون نے کر دیا تو لوگ تو اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ اس کی سیاست ہوگی، وہ اس کے ساتھ، ہمارا مسند صرف اور صرف علم، دعوت کا مسند ہے، ارشاد کا مسند ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چل رہا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر مقید فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں مفتی صاحب اب آتے ہیں ذرا ان ارشادات اور نصیحتوں کی جانب، کیونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد جو اقوال سب سے زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جاتے ہیں، اور ایک قول ایسا ہے کہ آپ سنتے جائیں صاحب دل کی سماعتوں سے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ دوسرا شہادت کا بھی منظرنامہ آپ نے بیان کرنا ہے، معتصم کا جو دورہ شروع ہونے والا ہے، بتائیے ذرا۔ جی حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور عمومی اعتبار سے امت کے ہر فرد کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو یہ عمومی حکم ہے ہر ایک کو کہ جو اس نے سنا ہے بعین ہی وہ اس کو منتقل کرے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ ایسے وارث ہیں کہ علم کی وراثت بھی پائی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھرانے سے بھی بہت زیادہ قریبی تعلق ہے، تو دوہری ذمہ داری اس اعتبار سے آپ کے کندھوں پر ہے، لہٰذا اچھا یہ تو علماء کی بات ہے، جو گھرانے کا خود فرد ہو، جی دونوں چیزیں یہاں پر شامل ہو گئیں، تو گھرانے کے فرد کی ذمہ داری جو ہے وہ دوہری ہوتی ہے، لہٰذا آپ کی تمام تر زندگی جو ہے اسلام کی خدمت سے ہی عبارت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانے سے ہی عبارت ہے۔ اور اس تبلیغ دین کے 2 طریقے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے دین کو لوگوں تک منتقل کرنا اور اپنے اقوال کے ذریعے سے دین کو منتقل کرنا۔ تو آپ کے اقوال کا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ آپ کے اقوال مشہور ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے شہزادے کے اقوال جو ہے وہ زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ کی جو اقوال ہیں وہ قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کا نچوڑ ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، اپنی طرف سے تو کہا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، یعنی کہ کرکس ہے وہ قرآن و حدیث۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو لے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے قرآن و حدیث کے نچوڑ کو اپنا لیا۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت بطور دوام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی وہ واپس نہیں لیتا ہے، لیکن جب ہم مستحقین سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، یعنی خدمت خلق کے جذبے کو بیدار کر رہے ہیں اور مال اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی طرف ذہن کو مائل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں جو لوگوں کا حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے، تو جب مستحق سے تم حق روک لوگے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زائل فرما دے گا، سلب فرما دے گا۔ اور قرآن کی یہ آیت بالکل اس مضمون کو واضح طور پر بیان فرماتی ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے، تو ایک طرف یہاں یہ خدمت خلق کے جذبے کو ابھارنے کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کو ان مقامات پر صرف کیا جائے جہاں اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ توکل کرو، اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرو اور لوگوں سے بالکل بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ تمہارے آگے جھکنا شروع ہو جائیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک پر، اس کے وعدے پر بھروسہ کیا جائے کہ میرے اس وجود کو وہ باقی رکھے گا، خارج سے میری ضرورتوں کو پورا کرے گا اور خارج سے پہنچنے والے نقصان سے میرا دفاع فرمائے گا۔ کیا کہنے، اس پر کامل یقین ہونا چاہیے، اب چاہے وہ اسباب کے ذریعے سے تحفظ کر دے میرا،
ٹھیک ہے جی، اس نے اسباب قائم فرمایا اور وہ بغیر سبب کے بھی میرا تحفظ کر سکتا واہ واہ، سبحان ہے. یہ یقین جس قدر کامل ہوگا تو پھر انسان کا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہوگا، وہ لوگوں سے بے پرواہ اور بے یعنی نیاز وہ ہوگا. مسبب ہے، وہ جو چاہے کرے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نوکری کے لیے گئے تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی کل آ جانا، میں رکھ لوں گا، تو وہ اس رات کو تو بڑے سکون سے سوئے گا آدمی. لیکن اللہ کی ذات پاک پر اسے بھروسہ نہیں ہے کہ روزی کا وعدہ اس نے کرا. تو توکل کی وہ ترغیب دے رہے ہیں. اور امام غزالی نے لکھا کہ توکل حاصل کیسے ہوتا ہے کہ کس نے وعدہ کیا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے. تو جب وہ بھولتا نہیں اور ظالم نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، تو یہ تجھے طاقت عطا کرے گا کہ اس کے وعدے پر بھروسہ کر. اور جب بھروسہ کرنے لگ جائے گا تو لوگوں سے تیرا اعتماد ختم ہو جائے گا. تو اللہ کی طرف اس سے رجوع بڑھتا ہے. تو آپ نے توکل کا درس دیا اور آپ کی تمام تر زندگی جو ہے توکل ہی سے عبارت ہے. نہ کوئی پروٹوکول لے رہے ہیں، نہ بادشاہ سے کوئی فوائد حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی. اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر ایسا کرو گے تو لوگ تمہیں اپنا دوست رکھیں گے. اس کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ سے جب بندہ ڈرے گا تو کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ حد سے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کے جذبات اس میں موجود ہوں گے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مرکز نگاہ بن جائے گا. تو اسی طرح سے جو ہے آپ کی کثیر اقوال ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ آپ کی شہادت جو ہے آپ کو خلیفہ نے مدینے سے طلب کیا اور معتصم نے، اور آپ کو 1 سال تک قید میں رکھا. اور بڑی جو ہے اس میں آپ نے صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں. لیکن ظاہر حق کا راستہ تو یہ چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی امام حسین کی اولاد ہیں، اعلیٰ ترین کردار رکھنے والے لوگوں کی اولاد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی منتقل ہوا. تو بڑی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد جو ہے 24 برس اور 3 ماہ کی عمر میں 25 برس اور 3 ماہ یہ بات ہے آپ کو زہر دے دیا گیا. اور اتنی کم سنی میں اگرچہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، لیکن اپنے نقش پاک کو ایسا ثبت کر دیا کہ لوگ جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے آپ کی تقلید کرنے کو اپنے لیے باعث افتخار. بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا. آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس ذکر پاک کو. ناظرین کرام، ہمارے